کون ہوں میں؟ شاید ایک انکہی سی کہانی، ایک ادھورا جملہ، ایک نامکمل نظم، یا پھر وہ منتظر پیڑ جس پر بہار نہ آئی، وہ تاریک آسمان جس سے چاند نالاں ہے۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دی میں نے۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہاں ہر ایک چیز بے رنگ تھی، ہر آتا جاتا شخص کسی نہ کسی درد میں مبتلا تھا۔ زمین پر بسنے والے ہر ایک چیز کا درد محسوس کیا میں نے، خود کو سب سے الگ پایا، عجیب غم خواب تھا۔ پر یہ کیسے ممکن ہے کہ خود کو سب سے الگ پایا؟ مجھے نفرت ہے اپنے حساس ہونے سے، مجھے نفرت ہے لوگ مجھ سے باتیں کریں اور میرا خیال رکھیں، یہاں تک کہ مجھے ان کی عادت ہو جائے۔ مجھے نفرت ہے کہ میں کسی کے بارے میں زیادہ سوچوں، یہاں تک کہ میں پوری رات کسی کے خیالوں میں گزار دوں۔ مجھے نفرت ہے اس احساس سے کہ میں محسوس کروں کہ کوئی مجھے اپنی عادت ڈال کر مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ مجھے نفرت ہے۔ ایک روز تم مجھے تلاشو گے، میری باتیں، میرے قہقہے تمہارے کانوں میں گونجیں گے۔ اس دن کسی شرارت پہ ڈانٹ نہیں لگا سکو گے، کیونکہ وہ میری آواز ہوگی، میں نہیں۔ دیکھنا ہر شے میں میری کمی چیخ چیخ کر بولے گی، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تب تم بھاگو گے میری جانب مجھے ڈھونڈنے، اور جب تک پہنچو گے میرے در پہ، دیکھنا من و مٹی تلے ہوں گی میں خاموشی سے، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس دن تم میری باتوں کو ترسو گے۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کے کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پہ ہنستے ہیں، بچھڑ جانے پہ روتے ہیں۔ سنو، محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو قربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی ہنستے ہیں۔ نہ وہ فریاد کرتے ہیں، نہ وہ اشکوں کو پیتے ہیں، محبت کے کسی بھی لفظ کا چرچا نہیں کرتے، وہ مر کر بھی کبھی اپنی چاہت کو رسوا نہیں کرتے۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ اب میرے ضبط کا کنارہ نہیں ٹوٹتا، اب میں اپنے آنسو خود ہی پی لیتی ہوں۔ آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی، تو آپ کا اتر ہوگا کیونکہ امک نے مجھے دھکا دیا۔ جی نہیں، آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی، آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے ویوہار سے، تو اس سمے ہماری واستوکتا ہی چھلکتی ہے، آپ کا سچ اس سمے تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ دھیریہ، مون، کرتجنتا، سوابھیمان، نشچنتتا، مانوتا، گریما یا کرودھ، کڑواہٹ، پاگل پن، عرشا، دویش، گھرنا، نرنے ہمارا ہے۔ ناراضگی جتا دینا اچھا ہے، جس سے روٹھو جس بات پر اس کو وہ بات بتا دینا اچھا ہے۔ وجہ سن کر ناراضگی کی جو تمہیں منانے میں جٹ جائے، سمجھ جاؤ وہ انسان نیک ہے اور بالکل سچا ہے۔ اس لیے میرے دوست کبھی من ہی من مت ہونا ناراض، کیا پتا تمہارا ہمدم نہ سمجھ ہو یا دل سے بالکل بچہ ہو۔ اس لیے سب کچھ ختم کرنے سے پہلے ایک بار ناراضگی بتا دینا اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ تو بھی یکتا تھا بے شمار ہوا، ہم بھی ٹوٹیں تو جا بجا ہو جائیں۔ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ برا وقت اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اچھے وقت کی قیمت جان سکیں، اور لوگ اس لیے بدل جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا سمجھ رہے تھے۔ کبھی یہ دعویٰ کہ وہ میرا ہے، فقط میرا ہے، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ اسے مل جائے سارے جہاں کی خوشیاں، کبھی یہ خوف کہ خوش وہ میرے بنا تو نہیں، کبھی یہ تمنا کہ بس جاؤں اس کی نگاہوں میں، کبھی یہ ڈر کہ اس کی آنکھوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا، کبھی یہ وہم وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو وہ جو مانگے مل جائے اسے، کبھی یہ وسوسے کہ اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں۔ اب قہقہوں کے ساتھ کریں گے علاج عشق، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا، جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹ جانے سے، مجھے اب ڈر نہیں لگتا،
किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता, किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शमा को जलाने से, न शमा को बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता, अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फंसाने से मुझे अब डर नहीं लगता, किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता, न तो इस पार रहने से, न तो उस पार रहने से, न अपनी जिंदगानी से, न एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। सजा पे छोड़ दिया, कुछ जजा पे छोड़ दिया, हर एक काम को मैंने खुदा पे छोड़ दिया। वो मुझको याद रखेगा या फिर भुला देगा, उसी का काम था, उसकी रजा पे छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी, जलाए या फिर बुझाए रखे। चिराग हमने जलाकर हवा पे छोड़ दिया। उससे बात भी करते तो किस तरह करते, ये मसला था आना का, आना पे छोड़ दिया। इसीलिए तो वो कहते हैं बेवफा हमको, कि हमने सारा ज़माना वफा पे छोड़ दिया। वो मासूम, नादान और अहमक लड़की दुनिया अपनी सजाए बैठी थी, नॉवेल पढ़ती थी दिन रात, वो सपनों से आस लगाए बैठी थी, मिलेगा उसे भी कोई उफक जैसा। किसी बात पे अगर वो रूठेगी तो बिन मतलब उम्र मनाएगा, या बरसों प्यार के दीप लिए कोई सालार उसे भी ढूंढेगा, वो भी अपनी चाहत से कोई विजदान पागल कर देगी, या टूट कर उसकी चाहत में कोई आलम उसको अपनाएगा। वो सरफिरी लड़की इतना भी ना समझती थी, ये तो हैं किताबी बातें, ये कब सच होती हैं। जहाँ पर नॉवेल ख़त्म होती है वहीं से हकीकत शुरू होती है। मैं बैक वक्त रिश्ते निभाने में बहुत अच्छी भी हूँ और बहुत बुरी भी। तवज्जो निछावर करने पर आऊँ तो एक पल के लिए भी गाफिल ना हूँ, और गफलत बरतने पे आऊँ तो महीनों राब्ता किए बगैर गुजर जाते हैं और मुझे परवाह तक नहीं होती। मोहब्बत देने पे आऊँ तो अपना आप वार देती हूँ, सदमहरी बरतने पे आऊँ तो मुकाबिल शख्स का वजूद तक बुला देती हूँ। जिनको दिल में रख लूँ उनकी खातिर अपना आप मिटा सकती हूँ, और जिनको एक मर्तबा दिल से निकाल दूँ वो अपना आप फना करके भी दोबारा मेरे दिल में नहीं आ सकते। जिनकी चाहत में एक वक्त में अपनी ज़ात तक फरामोश कर सकती हूँ, उनसे लाताल्लुक़ी इख्तियार करूँ तो ख़ुद गर्जी की इंतहाओं को छू रही होती हूँ। जो मेरी अच्छाई से वाकिफ़ हैं वो मेरे बुरे होने पर यकीन नहीं करते, और जो एक बार मेरी डार्क साइड का सामना कर लें उनका एतबार इस रिश्ते से ही उठ जाता है जो मेरे साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे। बुरी नहीं हूँ, जज्बाती हूँ, मैं दिल में मैल नहीं रखती। हाँ, गुस्सा बहुत करती हूँ पर मैं मोहब्बत भी करती हूँ। अक्सर लोग मुझे पत्थर भी कहते हैं पर मैं मोम भी हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पर रो देती हूँ। मैं अफसरदा होकर भी खुशियाँ बांटती हूँ। बेरंग सा कहते हैं सब मुझे, मगर मेरे अंदर रंगों का एक जहान आबाद है। मैं अक्सर रातें जाग कर गुजार देती हूँ। अक्सर को मैं मगरूर भी लगती हूँ, मगर किसी को मेरी वजह से दुख हो तो खुद भी रो देती हूँ। मैं थक गई हूँ तो सोचती हूँ कोई तो मुझको सितारा बन के निशाने मंजिल की रोशनी दे, कोई तो मेरी आरज़ुओं का चाँद ठहरे। मैं जिसकी आँखों पे गीत लिखूं, मैं जिसके होठों को गुनगुनाऊं, मैं जिसके हाथों को अपनी आँखों से देर तक यूं लगाए रखूं कि जैसे बीनाई मिल रही हो, मगर मैं दस्ते दुआ की कैदी, मैं लफ्ज़ लेकिन सदा की कैदी, अना परस्ती के मौसमों में समंदरों की हवा की कैदी। मैं लहजों को महसूस कर लेती हूँ, मुझे खामोशियाँ समझा देती हैं। ये बात सच है, मुझे कहना नहीं आता, मेरी बातें सिर्फ आंसुओं में अटक जाती हैं। मैं हर वो बात महसूस करती हूँ जो लहजों में छुपे ज़हरालूद तीरों से भरपूर होती हैं। औरत का दिमाग इतना तेज़ होता है कि एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वो एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। जब मर्द किसी से मोहब्बत करता है और उसे पा नहीं सकता, फिर चाहे वजह कोई भी, औरत बेवफा निकले, कमज़र्फ निकले, वादा खिलाफ निकले और वो किसी और के निकाह में चली जाती है, तो यकीन जानिए कि वो हर रात ये सोच सोच कर मरता है कि उसकी मोहब्बत किसी और की दस्तरस में है, किसी और को हासिल है।
اس پہ اس کا کوئی حق نہیں، وہ ان کے ہر لمس کو خیال اور تصور میں محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال بالکل ایسے ہی ہے کہ بیک وقت کئی خنجر اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں۔ مرد کو محبت کرنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب ہو جائے تو اس محبت سے نکلتے نکلتے مرد بوڑھا اور بے بس ہو جاتا ہے۔ شہرزاد، اللہ سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، مگر محبت کے لیے وہ کچھ دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نام پر وہ وہی چیزیں دوسروں کو دیتا ہے جسے وہ اچھی طرح استعمال کر چکا ہوتا ہے، چاہے وہ لباس ہو یا جوتا۔ وہ خیرات کرنے والے کے دل سے اتری ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس چیز کے بدلے وہ اللہ کے دل میں اترنا چاہتا ہے۔ لاحول بھی پڑھا تھا، دم بھی ہزار پھونکے، چھوٹی نہ جان پھر بھی کافر تھا عشق میرا۔ اکثر ہم جن کو اپنا مان لیتے ہیں پھر وہی ہم کو احساس کراتے ہیں کہ تم نے مانا ہے، ہم نے نہیں۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ دکھ اگر ہم کو بتانا نہیں آیا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آیا۔ انا پرستی کی حد پوچھتے ہو تو سنو، جس کے بنا ہر سانس مجھے ٹوٹتی لگے، میں نے اس کو بھی پانے کا وظیفہ نہیں کیا۔ تیری مسجد کا مہنگا قالین میری غربت کی توہین ہے یا رب۔ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ نہ چاہا تھا برا میں نے، نہ میں نے بد دعا دی تھی، فقط نمناک آنکھوں سے فلک کی سمت دیکھا تھا۔ مت پوچھو کیسے لگتے ہو، جیسے بھی ہو دل پہ لگتے ہو۔ وہ ختم قید کی میعاد نہیں کرتا، پر میں بھی زحمت فریاد نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ میں پھر بھی ضد میں آ کے اسے یاد نہیں کرتا۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ خود کو پڑھتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، ایک ورق روز موڑ دیتا ہوں، کانپتے ہونٹ بھینگتی پلکیں بات ادھوری ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ راستوں پر آپ کو اکیلے ہی چلنا پڑے گا، نہ پریوار، نہ دوست، نہ کوئی ساتھی، بس آپ اور آپ کی ہمت۔ بیٹیاں کچھ لینے نہیں آتی ہیں پیہر، بیٹیاں پیہر آتی ہیں اپنی جڑوں کو سینچنے کے لیے، تلاشنے آتی ہیں بھائی کی خوشیاں، وہ ڈھونڈنے آتی ہیں اپنا سلونا بچپن، رکھنے آتی ہیں آنگن میں اسنیہ کا دیپک۔ بیٹیاں کچھ لینے نہیں آتی ہیں پیہر، بیٹیاں تعویذ باندھنے آتی ہیں دروازے پر کہ نظر سے بچا رہے گھر۔ وہ نہانے آتی ہیں ممتا کی نرجھرنی میں، دینے آتی ہیں اپنے بھیتر سے پوتر چندن۔ بیٹیاں کچھ لینے نہیں آتی ہیں پیہر، بیٹیاں جب بھی لوٹتی ہیں سسرال، جاتے جاتے بھی یہیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہے عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ ہر حال میں ہنسنے کا ہنر پاس تھا جن کے، وہ رونے لگے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جب کوئی دوسروں سے دھوکہ کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے، لیکن جب کوئی اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے تو وہ مون ہو جاتا ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پر یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں لگ جائیں مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ، بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتے ہیں۔ یہاں حسن ختم ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ قریب آ تیری آنکھوں میں دیکھ لوں خود کو، بہت دنوں سے کوئی آئینہ نہیں دیکھا۔ غلام ہوں اپنے گھر کی تہذیب کے، ورنہ لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کا ہنر تو رکھتی ہوں۔
ہماری نرمی کو ہماری کمزوری نہ سمجھنا ساقی، سر جھکا کر چلتے ہیں تو صرف خدا کے خوف سے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اب اکیلے اکیلے رہنا سیکھ لیا، دل کی باتیں خود سے کہنا سیکھ لیا، مجھے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں، تنہا تنہا چپ کے رونا سیکھ لیا۔ کوئی کسی کے زخموں کو بھلا کیسے سی پائے گا، اپنے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے سینا سیکھ لیا۔ بات عجیب ہے پر یہی سچ ہے، غم کا زہر تھوڑا تھوڑا پینا سیکھ لیا۔ عمر بھر ساتھ کسی کا کون دیتا ہے، پل پل مرنا پل پل جینا سیکھ لیا۔ مرد کی محبت کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بھی اس کی نیت دیکھتے ہوئے اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درد مر جائیں۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا ہے، اس لیے جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ تم سے شکوہ نہیں رویے کا، تم سے امید بے تحاشا تھی۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ میں نے بھی تیرے عشق میں کیا کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا ہے پر تجھے رسوا نہیں کیا۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ ایک دن صبح اچانک چیخ اٹھوگے، کیا ہوا اس کو؟ رات تو میری بات ہوئی تھی۔ فطرت سے ہوں مجبور، میں دھوکہ نہیں دیتا ہر بار، مگر خلوص بہت مہنگا پڑا مجھے۔ ایک تناسب سے مجھ کو ملتا ہے، رزق ہے، ماں باپ کا پیار تھوڑی ہے، سر جھکا کر نہیں اٹھا کر مانگ، یہ ہے مسجد مزار تھوڑی ہے، چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے، میرا ہمدرد ایک میں ہی ہوں، کوئی لمبی قطار تھوڑی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ انا جب دل کے سامنے آ جاتی ہے نا تو دل کے سارے رشتے ختم کر کے دم لیتی ہے، کہتی ہے میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی اکیلی جی لو۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ وقت کے تھپیڑوں نے سکھا دی ہوشیاری، ورنہ ہم بھی معصومیت کی حد تک معصوم تھے۔ شعور کا ہے کرشمہ یہ شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز، مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھ کو دعا دیتی ہے، اپنی آغوش میں لے کر سب بھلا دیتی ہے، یوں لگتا ہے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، وہ جو پلو سے ہوا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے ماں کا رشتہ، ویران گھر کو بھی ماں جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد کون میرا سہارا ہے، یہ سوچ مجھے اکثر رلا دیتی ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔
محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے رخی دکھاؤ، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وقوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزما بھی رہے ہوتے ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ قرض لے کر مہنگی شادی، چمکدار بڑے بڑے ٹینٹ اور ایک دن کے لیے بارات میں 30 گاڑیاں، ڈی جے، ڈھول، تاشے بجانے سے کوئی آپ کو امبانی نہیں سمجھنے لگے گا۔ ایک دن شیروانی اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکلی راجا بننے کے لیے آپ کو کئی سالوں تک کھچر بن کر کام کرنا پڑے گا۔ وواہ اور شادی سماروہ کو سمپل سادے طریقے سے کریں، دہیز لینے دینے سے پرہیز کریں، دکھاوٹی دنیا سے باہر نکلیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ اگر بھوشیہ میں تناؤ مکت جیون جینا ہے تو قرض لے کر گھی پینا بند کریں۔ ایک سنکلپ ضرور کریں، نہ تو قرض والی بہو لائیں گے اور نہ ہی قرض والی بیٹی دیں گے۔ ایک سکھی جیون کے لیے اچھے گھر کا ہونا ضروری نہیں، گھر کا ماحول اچھا ہونا ضروری ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں، حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں، ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں، ہم نہیں شکست کے قائل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں، ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں، وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ اب خاک چھانو یا لہو رو، وہ جو بچھڑے ہیں سر محشر ملیں گے۔ قد اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، دراصل غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت سے ہی گر جائے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے جو صرف دل سے کسی کو چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کمظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ رنگین باتیں کر کے زندگی سیاہ کر دیتے ہیں لوگ۔ مرنے والوں کو روتے ہو کیا، بے بسی دیکھو جینے والوں کی۔ وہ نفسیات پسند تھی جس کے ہر کام سے ترتیب جھلکتی تھی، جو محفل کی جان ہوتی تھی، جو مسائل کو چٹکی بجا کے حل کر دیتی تھی، جس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی تھی۔ اب کیوں اس کے ہر کام میں بے ترتیبی سی ہے، چہرے پہ تھکن سی ہے، جسم نڈال ہے، جانے وہ کیوں آدم بیزار ہو گئی ہے۔ وہ نیند میں بھی بولنے والی اب تول تول کے بولتی ہے، بارش سے نفرت کرنے والی، سردیوں سے چڑھنے والی اب نہ جانے کیوں بغیر سویٹر میں جنوری کی راتوں میں تنہا چھت پہ بیٹھی رہتی ہے، جانے کیوں ان بارشوں میں بھیگتی رہتی ہے، کیوں دنیا سے بیزار سی لگتی ہے، کیوں خود سے بھی خفا خفا سی رہتی ہے۔
मैं रूठी थी तो तुम भी रूठ गए, तो मनाएगा कौन? आज दरार है कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन? मैं चुप तुम भी चुप, फिर इस चुप को तोड़ेगा कौन? छोटी छोटी बात को दिल से लगा लोगे, फिर रिश्ता निभाएगा कौन? ना मैं राजी न तुम राजी, फिर माफ करेगा कौन? जिंदगी नहीं मिली हमेशा के लिए, कल को कोई एक न रहा, फिर पछताएगा कौन? उसे कहना मेरी सोचें हिरासा हैं, मेरे जज्बे परेशान है मेरा दिल भी। उसे कहना पहले से कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर मुझे उसकी जरूरत है। सुनो लड़की ये उलझनों की गुत्थी तुम जमाने के लिए रहने दो, तुम अभी ख्वाब देखो, बाल संवारो, नज़्में पढ़ा करो। ये संजीदगी का पहनावा सजता नहीं तुम पर, रब्त रखो तुम बहार से, तुम शोख रंग में आया करो। मुझे पसंद है किसी पहाड़ की चोटी पर लकड़ी से बना छोटा सा घर, चाय का कप हाथ में थामे, खिड़की से बरसती बारिश देखना, बूढ़े दराज कामत सरसब्ज दरख्त, कदीम हवेलियां, उफक पर जर्द रोशनी बिखेरता सूरज, ढलती वीरान शाम, वीरान जजीरे, खिजा के मौसम में किसी अनजान राह पर बिखरे जर्द पत्ते और जानलेवा खामोशी। हो सकता है वो अभी हो जाए, हो सकता है वो मुस्तकबिल में हो सकता है दुआ कुन के सफ़र पर निकल चुकी हो, मगर यकीन रखो वो जो दिल में है ना तुम्हारे, वो होकर रहेगा। जो चाहत है तुम्हारी वो मिलकर रहेगी। देखो खुदा महरूम नहीं करता, वो तो नवाजता है बेइंतहा, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत है तुमसे। तो क्या तुम ये मोहब्बत निभाओगी? खुदा पर कामिल यकीन करके दिखाओगी? कभी कभी इंसान के पास थकावट के सिवा कुछ भी नहीं होता, फिर चाहे वो कितनी ही दौलत क्यों न रखता हो, या फिर उसके पास लफ्ज़ों का अंबार ही क्यों न हो। जहनी थकावट सब पे हावी हो जाती है, और ये जहनी थकावट ख्वाबों का बोझ ही तो होती है, जिसे ना तो सर झटक कर खुद से दूर किया जा सकता है और ना ही अंदर कहीं दबाया जा सकता है। ये जो आंसू बाहर बहने के बजाय टप टप करते हैं, दिल पे अंदर ही अंदर बरसते हैं ना, ये तेजाब से भी गहरा काम कर जाते हैं। दिल की ऊपर वाली तह जिसमें जीने की ख्वाहिश, ख्वाबों की दुनिया पाने की चाहत बसी होती है ना, ये आंसू उसी को ही सबसे पहले जलाकर ख़त्म कर देते हैं। फिर इंसान मुस्कुराना तो क्या, किसी दूसरे की मुस्कान देखना भी भूल जाता है। फिर ना तो पाने की चाह रहती है, ना हासिल की खुशी, ना तो खोने का डर होता है और ना ही ला हासिल का गम। पता है मुझे किसी को अपनी मोहब्बत का असीर करना नहीं आता। सोचती हूँ कि पता नहीं कौन से गुण होते हैं जिससे किसी को सारी उम्र के लिए अपने शहर में जकड़कर अपने साथ बांध लिया जाता है। मैं तो किसी को चंद लम्हों के लिए भी अपनी तरफ मतवज्जो नहीं रख सकती। वो और लोग होते हैं छा जाने वाले, इस तरह से कि सामने वाले के वजूद को अपने शहर में यूं जकड़ते हैं कि उनकी मोहब्बत से लिपट कर वो वजूद नीले होके मर तो जाते हैं, लेकिन ताउम्र रिहाई नहीं हासिल कर पाते। कुछ चीज़ों और कुछ लोगों को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनको खोना पड़ता है, उनसे दस्तबरदार होना पड़ता है। फिर वो चाहे हमारी खुशी की आखिरी वजह हो, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं है, तो हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ ख्वाब होती हैं और हर ख्वाब पूरा होने की शर्त तो नहीं होती ना। तारीकियों से क्या झगड़ना अगर रोशनियों को हमसे उल्फत ना हो। जिंदगी बार बार नहीं आती, सिर्फ एक बार आती है, और वक्त समंदर के किनारे फैली हुई रेत की तरह है। तुम उसमें से कितनी मुट्ठियां भर सकते हो, एक या फिर दो। वक्त तो बस 50 या 100 बरस का है, मगर उससे ज़्यादा नहीं। फिर सोचो, तुम उस रेत को खा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उस रेत को दूसरों की आंखों में झोंक सकते हो, और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते हैं। वो लोग जालिम होते हैं। अब पसंद नहीं कि कोई पसंद आए, ताज्जुब है कि तुम कैसे पसंद आए मुझे, और गुरूर तोड़ने की औकात थी नहीं किसी की। मैं सदमे में हूं कि तुम जैसे पसंद आए। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असल रूप छुपाते हैं। अखलाक से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं, फिर सारी उम्र रुलाते हैं। एक शख्स की मोहब्बत इंसान को इस जहान में मौजूद हर उस चीज़ से बेजार कर सकती है जिसे वो खुद से ज़्यादा महबूब रखता हो। जैसे कि मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, खुद से बढ़कर क्या अपना हो सकता है कोई। अब तो ये आलम है कि मोहब्बत का नाम सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि ये क्यों है इस जहान में। उकताहट इंसान को थका देती है। हाँ, मैं थक गई हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, शायद अपनी भी नहीं। रिश्तेदारों को लगता है मैं अनापरस्त हो गई हूँ, दोस्तों को लगता है पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जा बसी हूँ।
گھر والوں کو لگتا ہے میں پتہ نہیں کیوں اتنی تلخ اور خاموش ہو گئی ہوں، لیکن سچ بتاؤں میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بس اب خاموش رہنے، چپ رہنے، اکیلے رہنے کو دل کرتا ہے۔ کوئی بات کرے مجھ سے تو مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے، مجھے گھٹن محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں، بس یوں ہی گم سم خاموش اپنی سوچوں میں گم، سب سے دور، جہاں میں، میری سوچیں اور میری خاموشی ہو۔ میں ایسی کیوں بن گئی، شاید خود کو بھی نہیں معلوم۔ میں سوچتی تھی کہ بری زندگی وہ ہوتی ہے جب آپ اکیلے رہ جائیں، لیکن نہیں، سب سے بری زندگی وہ ہوتی ہے جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ اب آپ اکیلے ہیں۔ رویے عارضی ہوتے ہیں، رویوں کے پیچھے زندگی مشکل نہ کریں، کیونکہ منتوں سے رشتے کبھی نہیں سنبھلتے۔ جو جانا چاہتے ہیں انہیں جانے کے لیے راستہ ضرور دیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ہوتے بھی ان کی دسترس سے دور ہو۔ میں بیٹی ہوں، میرے دنیا میں آتے ہی بہت سے وسوسے آ کر میری ماں کو ڈراتے ہیں۔ میرے لیے لوگوں کی نگاہوں سے فقط ہوس یا آگ کے شعلے برستے ہیں۔ میں بولوں تو کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں بولا نہیں کرتی، چپ رہتی ہیں۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کے ہر فرمان کو سنتی ہیں اور سر کو جھکاتی ہیں کہ وہ ہر حال میں کنبے کی عزت بچاتی ہیں۔ میں اگر کچھ سوچوں تو میری سوچوں کے پر یہ کہہ کر اکثر کترے جاتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں بے سروپا بات کو بلا وجہ سوچا نہیں کرتی۔ مگر اب میں کیا کروں کہ میرے خالق نے مجھے انسان بنایا، مجھے ہر چیز کا ادراک بخشا ہے۔ میں بھی حرف مدعا کے کچھ پھول ہونٹوں پر سجانا چاہتی ہوں۔ میں ایک مدت سے زندہ ہوں، مگر میرے مالک، میں اب جینا بھی چاہتی ہوں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ یہ حادثہ تجھے شاید اداس کر دے گا کہ میرے ساتھ ہی مرتی ہے تیرے ہجر کی شام۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے والے کی اپنی کہانی، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ میں کیسے بتاؤں لوگوں کو، کیسے بتاؤں کہ عورت بس توجہ سے لبریز دو بولوں میں آ کر اپنی ہستی تک مٹا دیتی ہے۔ دل کی بازی تو ہارتی ہی ہارتی ہے، جہاں سے بھی جاتی ہے۔ یہ کیسے بتاؤں سب کو کہ جہاں سے جانا تو بہت آسان ہے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جان سے جانا نہیں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ دل تو سب کے ہوتے ہیں، دکھ بھی سب کو ہوتے ہیں۔ کچھ اشک دلوں پر گرتے ہیں، کچھ مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ لفظ ادا ہو جاتے ہیں، کچھ ہونٹوں میں سل جاتے ہیں۔ مانا کہ ادھورے رہتے ہیں پر خواب تو سب کے ہوتے ہیں۔ کچھ کھو کر بھی پا لیتے ہیں، کچھ پا کر بھی کھو دیتے ہیں۔ یہاں اپنی اپنی باری پر سب ہنستے ہیں، سب روتے ہیں۔